تاریخ اسلام کا وہ غیر معمولی لمحہ جب ایک غریب بدو سردار بادشاہوں کے بادشاہ کسرائے ایران کے دربار میں جا پہنچا۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیران تھے، یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ ایرانی شاہ نے غرور سے مٹی کا ایک تھیلا صحابی کو دے دیا اور کہا جاؤ، لیکن اس مٹی نے عربوں کے لیے کیسی فتح کا دروازہ کھولا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی یہ داستان بتاتی ہے کہ ایمان کی طاقت کے سامنے بڑی سی بڑی سلطنت بھی کیسے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جانیے وہ تلوار کی جگہ مٹی کیوں لے کر واپس آئے اور اس مٹی نے کیا کمال دکھایا۔ حضرت نعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ۔ بہت سے گھرانے ایمان کا گہوارہ ہوتے ہیں اور بعض خاندان نفاق کی آماج گاہ۔ بلا شبہ بنو مقرن کا گھرانہ ایمان کا گہوارہ ہے۔ ارشاد عبداللہ بن مسعود۔ قبیلہ مزینہ نے اپنی قیام گاہیں مدینہ طیبہ کے قریب ہی اس سڑک پر بنا رکھی تھیں جو مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ قبیلہ مزینہ کے پاس آنے جانے والوں کی وساطت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوشائند خبریں پہنچنے لگیں۔ ایک شام قوم کے سردار حضرت نعمان بن مقرن مزنی اپنے بھائیوں اور قبیلے کے بزرگوں کے پاس بیٹھے اور سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میری قوم، بخدا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمدہ اور بہتر خبریں ہی معلوم ہوئیں۔ آپ کی دعوت رحمت، احسان اور عدل و انصاف پر مشتمل ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے آپ کی طرف سر پٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے، میں تو پختہ ارادہ کر چکا ہوں کہ صبح حضور اقدس کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ میں سے جو شخص میرے ساتھ جانا چاہے وہ تیار ہو جائے۔ نعمان کی باتیں اہل مجلس کے دلوں میں اتر گئیں۔ صبح ہوئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے 10 بھائی اور قبیلہ مزینہ کے 400 شہ سوار آپ کے ہمراہ مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دین الہی کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ تحائف ضرور ساتھ لے جانے چاہیے، لیکن قحط سالی کی بنا پر گھروں میں فراوانی نہ رہی تھی۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اور تمام بھائیوں کے گھر چکر لگایا اور جو کچھ ہاتھ لگا اپنے ساتھ لے لیا اور خاندان کے جملہ احباب کو اپنے ساتھ لے کر سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر تمام تحائف آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ اور آپ کے تمام رفقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان کے ایمان لانے سے مدینہ طیبہ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مسلمانوں کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک گھرانے سے 10 حقیقی بھائیوں اور 400 شہ سواروں نے بیک وقت اسلام قبول کیا ہو۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے انتہا مسرت ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وفد کے تحائف کو بھی شرف قبولیت بخشا اور قرآنی آیات نازل فرمائیں۔ اور بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ کر تمام غزوات میں پوری بہادری اور جوان مردی سے حصہ لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری قوم بنو مزینہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے
بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ تاریخ اسلام میں جنہیں قابل ستائش حیثیت حاصل رہے گی۔ جنگ قادسیہ سے پہلے سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شاہ ایران کی طرف ایک وفد بھیجا تاکہ وہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے۔ جب یہ وفد ایران کے دارالحکومت پہنچا اور شاہ ایران سے ملنے کی اجازت طلب کی تو اسے اجازت دے دی گئی اور ایک ترجمان کو بھی بلایا گیا۔ شاہ ایران نے ترجمان کو حکم دیا، ان سے پوچھو کہ یہاں کیوں آئے ہو، ہم سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی لالچ نے گھیر رکھا ہے یا ہماری بے پرواہی کی بنا پر تمہیں یہ جرأت ہوئی؟ یہ بات سن کر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، شاہ ایران کی بات کا جواب میں دوں یا تم میں سے کوئی جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ سب نے کہا آپ ہی اس سے بات کیجئے۔ پھر سب نے یک زبان ہو کر شاہ ایران سے کہا، یہی ہماری ترجمانی کریں گے، ان کی باتیں ذرا غور سے سنو۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا کہ ہماری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کے شر سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کی دعوت مقبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز فرمائے گا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالی نے ہماری تنگی کو فراخی میں، ہماری ذلت کو عزت میں اور ہماری عداوت کو اخوت میں بدل دیا۔ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس خیر و برکت کی طرف دعوت دیں اور اپنے ہمسایوں سے اس کا آغاز کریں۔ ہم تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس نے ہر نیکی کے کام کو بنظر استحسان دیکھا اور اس کی ترغیب دلائی، اور ہر قسم کی برائی کو برا گردانا اور اس سے بچنے کی تلقین کی، اور یہ اپنے ماننے والوں کو کفر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر نور ایمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لوگے تو ہم تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ جائیں گے، تم اس کے احکام کے مطابق نظام حکومت کو استوار کرنا، ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، لیکن اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا تو ہماری تم سے جنگ ہوگی۔ شاہ ایران حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا، میری نظر میں روئے زمین پر تم سے زیادہ بدبخت، پراگندہ حال و کمتر کوئی اور قوم نہ ہوگی۔ ہم تمہارا معاملہ سرحدی حکمرانوں کے سپرد کر دیں گے، وہ تمہیں ہمارا مطیع بنائیں گے۔ پھر غصہ ذرا نرم ہوا تو کہنے لگا، اگر کسی ضرورت نے تمہیں ہمارے پاس آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہیں اتنا غلہ دیں گے جس سے تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ تمہیں اور تمہارے سرداروں کو عمدہ لباس بھی مہیا کریں گے، اور اپنی طرف سے تم پر ایک ایسا حکمران بھی مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ باتیں سن کر وفد کے ایک رکن نے شاہ ایران کو خوب سنائیں، جس سے اس کے غصے کی آگ پھر بھڑک اٹھی اور غضبناک انداز میں کہنے لگا، میں اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اپنے سالار کو جا کر بتا دینا کہ میں تمہاری طرف رستم کو بھیجوں گا، وہ تمہارے سردار اور تمہیں ایک ساتھ قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی کا ایک تھیلا منگوایا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا
کہ یہ تھیلا ان میں سے اس شخص پر رکھنا جو زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے اسے ہانک کر دارالحکومت سے نکال دو۔ درباریوں نے وفد سے پوچھا، تم میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت آصف بن عمر آگے بڑھے اور فرمایا، میں۔ تو انہوں نے اس پر مٹی کا تھیلا لاد دیا اور وہ اسی حالت میں دارالحکومت مدائن سے نکلے۔ شہر سے باہر آ کر وہ مٹی کا تھیلا انہوں نے اپنی اونٹنی پر لاد دیا اور اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے ایران کو فتح کر دے گا اور انہیں سرزمین فارس کا مالک بنا دے گا۔ کچھ عرصے بعد جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا اور قادسیہ کی خندق ہزاروں لاشوں سے بھر گئی، لیکن یہ لاشیں مسلمانوں کی نہیں تھیں بلکہ یہ ایرانی لشکر کی تھیں۔ ایرانیوں نے قادسیہ کی شکست سے حوصلہ نہ ہارا بلکہ از سر نو افراد کو جمع کیا اور لشکر کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ 1,50,000 تجربہ کار جنگجو اکٹھے ہو گئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس جم غفیر کے متعلق علم ہوا تو اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار ہوئے، لیکن لشکر اسلام کی بعض اہم شخصیات نے آپ کو اس سے روک دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایک ایسے سپہ سالار کو یہ مہم سر کرنے کے لیے روانہ کریں جو قابل اعتماد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ایسے شخص کی نشاندہی کرو جسے قائد بنا کر اس مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ کروں۔ سب نے عرض کی، امیر المومنین، آپ اپنے لشکر کے متعلق خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں مسلمانوں کے لشکر کا سالار ایک ایسے شخص کو بناؤں گا کہ جس میں یہ خوبی ہو کہ جب دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ تیر سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ۔ سب نے کہا، واقعی وہ اس منصب کے لائق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف یہ خط لکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ بعد از تسلیمات مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں نے نہاوند شہر میں کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے، اللہ کا نام لے کر اور اس کو شامل حال سمجھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ والسلام۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تجربہ کار شہسوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے۔ جب یہ شہسوار نہاوند شہر کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے اچانک رک گئے۔ شہسواروں نے انہیں دوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اسی جگہ جمے رہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ شہسوار گھوڑوں کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے تاکہ صحیح صورتحال معلوم کر سکیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑوں کے پاؤں میں کیل پیوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب ارد گرد کا بغور جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے نہاوند کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے نوکدار کیل بکھیر دیے ہیں تاکہ شہسواروں اور پیادہ فوج کا راستہ روکا جا سکے اور وہ نہاوند شہر تک پہنچ نہ سکیں۔ شہسواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو بے تحاشا آگ جلائیں تاکہ دشمن اس روشنی میں تمہیں دیکھ لے۔ جب روشنی چار سو پھیلی ہوئی ہو تو خوف و ہراس اور ہزیمت و پسپائی کا مظاہرہ کریں۔ اس سے دشمن فوج کے دل میں تمہارے پاس پہنچنے کی شدید دلی خواہش پیدا ہوگی، جس کی تکمیل کے لیے وہ از خود راستوں میں بکھرے ہوئے کانٹے اور کیل چننے پر مجبور ہوں گے۔ اس طرح تمہارے تمام راستے صاف ہو جائیں گے۔
ایرانیوں کے خلاف یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے آگ کے الاؤ کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان لشکر پسپا ہو کر بھاگنا چاہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنے کارندے بھیج کر تمام راستے صاف کروا دیے۔ جب راستے صاف ہو گئے تو مسلمانوں نے یکدم پیچھے مڑ کر اچانک دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ نہاوند شہر کے بالائی جانب پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ جب پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر کروں تو سب لوگ چوکس ہو جائیں۔ جب دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو اپنے ہتھیار سنبھال لیں، اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو میرے ساتھ مل کر دشمن پر زوردار حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور شیر کسی دلیری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں جا گھسے، اور آپ کے پیچھے لشکر اسلام سیل رواں کی طرح دشمن کے خس و خاشاک کو بہاتا ہوا مسلسل آگے بڑھنے لگا، اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ جنگی تاریخ میں کم ہی کسی ایسی لڑائی کی مثال ملتی ہوگی۔ ایرانی فوج گاجر مولی کی طرح کٹنے لگی، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ میدان اور پہاڑ جس طرف نگاہ اٹھتی لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے تھے۔ گزرگاہوں اور راستوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا گھوڑا پھسلا اور گرتے ہی دم توڑ گیا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بھی گرتے ہی شہید ہو گئے۔ فوراً آپ کے بھائی نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آپ کے جسد خاکی پر اپنی چادر ڈال دی تاکہ آپ کی شہادت کی خبر مسلمان فوج کو نہ ہونے پائے۔ جب مسلمان فوج کو ایسی مکمل فتح نصیب ہوئی جسے فتح مبین کا نام دیا گیا تو تہیاب لشکر نے اپنے قائد کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بھائی نے ان کے جسد خاکی سے چادر اٹھائی اور فرمایا، یہ ہیں آپ کے امیر۔ بلا شبہ فتح سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ بھی نصیب فرما دیا۔ تو یہ تھی حضرت نعمان بن مقرن اور ان کے بہادر ساتھیوں کی وہ سنسنی خیز داستان جس نے ایرانی سلطنت کا تختہ پلٹ دیا۔ کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملانے والی یہ ایمان کی قوت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور سبق آموز واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ایسی مزید تاریخی داستانیں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1. الاصابہ مترجم 8/445، 2. ابن الاثیر 7/211/2، 3. تہذیب التہذیب 456/10، 4. فتوح البلدان 311، 5. شرح الفیت عراقی 76/3، 6. الاعلام 9/9، 7. القادسیہ 66-73۔